السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ سب کیسے ہیں؟ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ ابرار کی آج تھوڑی سی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو اس لیے ابرار نے آج کچھ ریکارڈنگ نہیں کروائی۔ کیونکہ ان کی طبیعت تھوڑی سی صحیح نہیں ہے۔ آمنہ سے آپ لوگ ملے ہوں گے، اور آج میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سنا رہی ہوں، کہانی جو انبیاء کرام کے بارے میں۔ ابرار کے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں جو ابرار اور آمنہ کو بہت پسند ہے۔ وہ مجھ سے ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہانیاں۔ تو آج ابرار نے کہا کہ میرے فرینڈس کو بھی سنائیے کہانی، تو ابرار اور آمنہ کے ساتھ مل کے میں آپ لوگوں سے ایک کہانی شیئر کروں گی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، پیارے دوستوں، آپ لوگ کہانی غور سے سنیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں ناموں کا علم دیا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے آئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام پہلے جنت میں رہتے تھے۔ وہ دونوں کہاں رہتے تھے؟ سب سے پہلے جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جہاں چاہیں کھائیں، لیکن اس خاص درخت کے پاس نہ جائیں۔ اس کے بعد اس درخت ایک درخت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو، کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس درخت میں سے دور رہتے تھے۔ وہاں ایک بڑا مغرور شیطان ابلیس بھی تھا۔ آپ لوگوں نے ابلیس کا نام تو سنا ہوگا، وہ شیطان تھا، تو وہ بہت مغرور تھا، اس کو اپنے اوپر بہت غرور تھا۔ تو وہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس درخت سے دور رہتے تھے، تو اس شیطان ابلیس نے سوچا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ انسان تو مٹی سے بنے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان جنت میں نہ رہے۔ اس لیے کیا چاہتا تھا ابلیس کا یہ مقصد تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہیں وہ جنت میں نہ رہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں ان کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی سازش کی۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ اس خاص درخت کا پھل بڑے مزیدار ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے چالاکی سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کری، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس درخت کا پھل تو بہت اچھا، میٹھا اور مزیدار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس ان کو جانے کو منع کیا تھا، لیکن اس نے چاہا کہ میں ایسا نہ کروں اور وہ اس درخت کے پاس چلے جائیں، اس لیے انہیں اس پھل کا ذائقہ چکھ کر دیکھنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، ان کو بہت مزے کی باتیں کروائیں کہ اس درخت کے پاس تو بہت اچھا میٹھا پھل ہے، آپ اس درخت کے پاس جائیں، اس درخت کا پھل چکھیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس کا ذائقہ چکھ کر دیکھیں، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس کے کہنے پر جیسے ہی وہ پھل چکھا، انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو ہم نے تو یہ ابلیس کے کہنے پر اس درخت کا پھل کھا لیا، تو ہم نے کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر دی۔ وہ رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ وہ بہت رونے لگے، جیسے آپ لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں تو مما پپا کے پاس جا کر رونے لگتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو ان کو بھی ایسی ہی احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس درخت کے پھل کو کھانے کو منع کیا تھا، تو وہ رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف تو کر دیا اور حکم دیا کہ وہ اس جنت میں نہیں رہ سکتے۔ تو جیسے مما پپا آپ لوگوں کو کوئی سزا دیتے ہیں، کوئی غلطی کی سزا بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ غلطی کی ہے تو آپ لوگوں کو یہ سزا ملے گی، آپ لوگ گھومنے نہیں جائیں گے، یا آپ لوگوں کو مما پپا یہ ٹوائے نہیں دلائیں گے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ لوگ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں پکچر میں وہ پھل بھی نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا
اور فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جو کوئی میرا حکم مانے گا اسے دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ تو ان کی اولادوں میں سے ہم بھی شامل ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور جو شیطان کی بات مانے گا وہ گمراہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ زمین پر تو اتار دیا، سزا بھی دی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری اولادوں میں جو ان سے پیدا ہوئی ہوئی اولادیں تھیں اور اب تک پیدا ہونے والی اولادیں جو ہم بھی ان میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو کوئی میری نافرمانی کرے گا، شیطان کی بات مانے گا، تو وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی دونوں جہانوں میں کامیاب نہیں ہوگا، اور جو میرا حکم مانے گا تو وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا، اس کو دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ابلیس نے ان سے جھوٹ بولا تھا اور وہ انسان کا سخت دشمن ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو جنت سے نکالنے کا حکم دیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ابلیس نے تو ان کو گمراہ کیا تھا، ان سے جھوٹ بولا تھا۔ جیسے آپ لوگوں کو اکثر لوگ جھوٹ بول کر کچھ بات گمراہ کر دیتے ہیں، کہ بچوں کو بولتے ہیں کہ یہ کام کر لیں تو ایسا ہوگا، آپ کے دوست وغیرہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ لوگ وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ابلیس نے ان کو گمراہ کیا اور ان سے جھوٹ بولا، اور وہ اسی لیے ان کو سزا مل گئی۔ انہوں نے اچھائی اور برائی کا فرق اپنی اولادوں کو سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو کبھی شیطان کی بات نہ ماننا۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو یہ بتایا کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تو کبھی بھی شیطان کی بات مت ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں ایک بستی بن گئی اور زمین پر انسانی آبادی شروع ہو گئی۔ تو اسی انسانی آبادی میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے پیارے بچوں؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو حکم ماننا چاہیے، ہمیں کسی بھی شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، ہمیں کسی کا شیطان سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں اپنے مما پپا کا حکم ماننا چاہیے۔ تو اسی طرح جو کوئی بھی بڑوں کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرے گا، وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو میری کہانی یہ کیسی لگی؟ ابرار اور آمنہ کو تو یہ کہانی بہت پسند ہے، آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی۔ تو پھر میں ابرار اور آمنہ کے ساتھ مل کر اس میں جو پیچھے کوسچنز آنسرز ہیں، میں ان کوسچن آنسر ابرار اور آمنہ کے ساتھ مل کر آپ لوگوں سے پوچھوں گی، اور ابرار اور آمنہ سے بھی ان کے سوالات پوچھوں گی۔ تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کیسے، اور ابرار کو ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، اور ابرار کے چینل کو فن ود ابرار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ابرار بہت اچھی ویڈیو بناتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اور بھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔ تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔